زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ سبحان اللہ۔ بعد از حمد و سلام واجب الاحترام علی مقام بزرگ و دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ کریم نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ اپنے رفقاء دا ذکر فرمایا۔ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان نفوس قدسیہ دی عظمت اور انہاں دی شان بزبان اللہ، بزبان اللہ، بزبان خدا، جس ہستی دا ذکر خود رب کائنات فرمائے، اس کائنات دے اندر رب کائنات اپنے پیارا دا ذکر فرما کے کائنات دے اندر ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام، ہر ذی شعور کو یہ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہے، عام نہیں ہے۔ فی زمانہ یہ بات نظر بھی آ رہی ہے، اگر کوئی اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر ہوش کرے، واقعی اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ کیسے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کیسے پیار کرتا ہے، کیسے اللہ ان کو چاہتا ہے۔ ایک ہے اللہ کو چاہنا، ایک ہے اللہ کو چاہنا، ایک ہے اللہ کو چاہنا، کس کو چاہنا؟ اللہ کو چاہنا، اللہ کو چاہنا۔ اور یہ کتنا اعلیٰ ہے، اللہ کسی کو چاہے، اللہ کسی کو چاہے۔ بات ہے، ایک ہے اللہ کو چاہنا اور ایک ہے اللہ کا کسی کو چاہنا، تو بات بڑی ہے۔ کوئی بڑا کسی کو چاہے تو اس جو ہے بڑا جب کسی کو چاہتا ہے، چھوٹے کو چھوٹے جو ہے چاہتا ہے، تو چھوٹے کی جو ہے فضیلت، اس کا مقام، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ مثال ایک مزدور ہے، اس مزدور کے ساتھ اگر کوئی ریڈی والے کے ساتھ وقت کا وزیر، بادشاہ، کوئی کونسلر کی بات کرے تو وہ کہتا ہے میری تو بڑی بات ہوگی، میری بات بڑی ہوگی، میرے ساتھ جو ہے اس نے بات کی ہے یا میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین یہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ۔ جب یہ اعلیٰ ہیں تب اللہ نے ان کو چاہا، اللہ نے ان کو چاہا، ان کے دلوں کو جب دیکھا، اللہ نے ان کے تقوی کو دیکھا،
ان کی پرہیزگاری کو دیکھا، جب اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، پھر اللہ نے فرمایا میں تو تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ ہر کوئی اللہ کو چاہتا ہے، ہر کوئی اللہ، میں بھی اللہ کو چاہتا ہوں، آپ بھی اللہ کو چاہتے ہیں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ ہمیں چاہے، اللہ ہمیں چاہے۔ یہ بات پھر بڑھ جائے گی نا، بات بڑی ہو جائے گی، بات بڑی ہو جائے گی جب اللہ کہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں، میں اس کو چاہتا ہوں، تو بات بڑھ جائے گی۔ بات کی جو ہے فضیلت اور جو ہے مقام و درجہ جو ہے، اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھے گی جب اللہ کہے کہ میں تو تمہیں چاہتا ہوں، میں تو تمہیں چاہتا ہوں۔ اب یہ آسان بات ہے، میں کہ آپ کو جو ہے دو لفظوں میں بتا دوں کہ اللہ کیسے چاہے گا تمہیں، اور تم کو جو بس ایک ہی لفظ ہے اس کے لیے، بس تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ ایسے نہیں ہونا کہ آپ جو ہے اللہ جو ایسے آپ کو چاہے، تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کہتے بہتر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت کچھ زیادہ۔ کہتے اللہ کے وہ فرشتے اللہ کے ہاں، اللہ کے قرب میں ہیں، آسمانوں پہ ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کتنا فرشتوں کا مقام ہے۔ فرمایا یہ تم چھوڑو، یہ چھوڑو فرشتے بننا، فرمایا فرشتے نہ بنو، انسان بنو۔ کیا بنو؟ انسان۔ یعنی انسان کی عزت، اس کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہے۔ فرشتوں ان کے غلام، فرشتے ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ فرشتے تو ان کو چاہنے والے ہیں، فرشتے تو ان کی زیارت کے لیے جو ہے وہ آنے والے ہیں، تو فرشتے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ارے فرشتے نہ بنو، ورنہ تم انسان ہی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ انسان کو اللہ نے چاہا، انسان کو اللہ نے انسان کو چاہا۔ اب انسان ایسے، ہر انسان سے اللہ کو محبت ہے، لیکن پھر انسانوں کے اندر اللہ نے ذکر کر دیا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب نبیین کا دروازہ بند ہے، نبیین کا دروازہ بند ہے، لیکن صدیقین کا کھلا ہوا ہے، شہداء کا کھلا ہوا ہے، صالحین کا کھلا ہوا ہے، جو قیامت تک اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے، سبحان اللہ، اللہ کو وہ بڑا ہی پیارا ہے۔ اور جو قیامت تک اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے اور نیک پاک بازی کی زندگی گزارے، وہ بھی اللہ کو پیارا، اور جو سچ بولتا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تین دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ تین دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج بھی کوئی محنت کرے، کوئی داتا علی حجویری کا جو ہے ماننے والا، آج بھی وہ داتا کی برکت سے حضور کے قرب میں چلا جائے۔ آج بھی غوث کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج بھی کوئی محنت کرے تو وہ راتوں کو جاگے، وہ اللہ کی عبادت کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، آج بھی غوثیت کا مقام مل سکتا ہے۔ آج بھی کوئی محنت کرے، آج بھی کوئی ابدال بن سکتا ہے۔ بات محنت سے بنے گی، بات محنت سے بنے گی، بغیر محنت کے کچھ حاصل ہوتا نہیں۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا یہ ہے کیا؟ یہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میں نے کہا ان کی تعریف بازبان خدا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی تعریف بازبان خدا۔ اللہ نے وحسن اولئک رفیق، فرمایا یہ بڑے ہی اچھے رفیق ہیں، بڑے ہی اچھے، وحسن اچھے ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہیں، یعنی ان کی زندگی خوبصورت، ان کی رفاقت کے اندر رہنا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اس لیے تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء، فرمایا ایک گھڑی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جانا، فرمایا وہ 100 سال کی جو عبادت ہے اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ افضل ہے وہ عبادت، فرمایا جس کے اندر جو ہے طرح طرح کی باتیں ہوں، فرمایا بندہ سوچ کر عبادت کرے، عبادت کرے تو سوچے یہاں پر میں درود پاک پڑھوں یا نہ پڑھوں،
اذان ایک عبادت ہے، اذان ایک عبادت ہے. اب وہ عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اب سوچے کہ میں یہاں درود پاک پڑھ لوں، کیسی بات ہے. اب نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد اس نے سلام پھیرا، پھیرنے کے بعد اس نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، یا اس نے لا الہ الا اللہ کہا. اب لا الہ الا اللہ یہ عبادت اللہ کی ہے، اور محمد رسول اللہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی تعریف ہے. محمد کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. محمد رسول اللہ کہنا اللہ کی تعریف ہے. اب وہ سوچ میں پڑ جائے اور کمپیوٹر کھول لے، کیا میں لا الہ الا اللہ کہہ لوں، محمد رسول اللہ کہہ لوں؟ اب وہ عبادت ہو رہی ہے نا. اب اس کے اندر سوچ آ گئی، اب اس کے اندر حساب آ گیا، اب اس کے اندر فکر پیدا ہو گیا کہ میں نے جو اللہ کی عبادت ہے اب اس نے حساب کے ساتھ کی ہے. اب اس نے اللہ کو چاہا، حساب سے کہا یا اللہ میں تجھے جو ہے چاہتا ہوں تو میں حساب سے چاہتا ہوں اور سوچتا ہوں، سوچ کر کہتا ہوں یا اللہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کہہ لوں، میں تجھے لا الہ الا اللہ کہہ لوں، محمد رسول اللہ میں کہہ لوں. اب جب اس نے حساب سے کہا تو پھر وہ عبادت کہاں کی عبادت، وہ عبادت کہاں کی عبادت ہے؟ فرمایا جب اللہ نے جو تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، پھر وہاں پر حساب کیا ہے کہ اذان سے پہلے میں نے مصطفیٰ کا ذکر کرنا یا نہیں کرنا، نماز کے بعد کرنا یا نہیں کرنا. بات تو ختم ہو گئی قرآن کے فیصلے سے. فرمایا عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. جب پیدا عبادت کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اب حساب کیسا ہے کہ یہ میں نے کہنا ہے یا نہیں کہنا. یہ کہنا ہے، یہاں پر تو حساب ہے ہی، یہاں پر حساب نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ بڑے اچھے رفیق ہیں، بڑے اچھے رفیق ہیں، یہ بڑے اچھے دوست ہیں. فرمایا ان کے ساتھ تم بھی دوستی کرو، ان کے ساتھ تم کیا کرو؟ یہ دوستی کا اللہ نے کہا نا. اب کسی میں نے تو نہیں کہا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ، قرآن ہے. اب قرآن کہتا ہے دادا سے دوستی کرو، قرآن کہتا ہے بابا سے دوستی کرو، قرآن کہتا ہے بابے فرید سے دوستی کرو، قرآن کہتا ہے کہ گولڈا شریف کے جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے دوستی کرو. دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم ان کے دربار پہ جا کر جو ہے بیٹھ جاؤ، دوستی کا یہ مطلب نہیں. لوگوں نے ہر بات کو الٹ لے لیا. اب جو یہ شعر ہے مولانا رحمۃ اللہ فرمایا کہ بہتر ہے 7 سالہ جو ہے غریب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا جو ہے 100 سال کی بے رحم عبادت سے بہتر. اب وہ کسی نے سمجھا ہوگا پتہ نہیں کہ جو اللہ کے ولی کے پاس جا کر بیٹھ جانے کا نام نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو اس نے کیا وہ تم بھی کرو، وہ اس کے نقشے قدم پر چلو، جیسے وہ کرتا تھا ویسے تم کرو. حسینیت اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم 10 محرم کو جو ہے کھانا پکاؤ اور لوگوں کو تقسیم کر دو، اجی اور کہو یار بڑا جو ہے آج کے دن امام حسین پر ظلم. اس بات کا نام جو ہے حسین کو ماننا نہیں ہے. حسینیت اس بات کا نام ہے کہ تم حسین کے مشن کو آگے لے کے چلو. وہ مشن جس کے لیے امام پاک نے اپنی گردن کا نذرانہ دیا، اس کے لیے اپنی گردن دے دی. اب اس مشن کو لے کے کس نے چلنا؟ اب حسین تو قیامت تک نہیں آنا. اب کسی جو ہے اونو محمد نے تو قیامت تک نہیں آنا. اب ان کے وارثوں نے آنا ہے، اب ان کے وارثوں نے آنا ہے. قیامت تک امام حسین اور ان کی اولاد جو ہے وہ تو آ رہی ہے، لیکن وہ کردار جو امام حسین نے میدان کرب و بلا میں ادا کیا، جو علی اصغر اور علی اکبر نے ادا کیا، جو اونو محمد نے کیا، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کردار ادا کیا، وہ کردار جو آج کہتے ہیں میں حسینی ہوں، میں حسین کا ماننے والا ہوں، وہ کردار اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس کو کردار کرنا، پھر اس کا جو کہنا وہ بس کہنا ہی ہے. میں نے پچھلے جمعہ تو مبارک بس کہ اسلام کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ کرنے کا نام. کہنے کا نام اسلام. یہ قرآن سے ثابت کرتا ہوں، یہ قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا جب یہ تیرے پاس آئیں گے نا منافق، قالوا نشہد، کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے. یہ جھوٹے یعنی زبان سے کہنے والا جھوٹا ہے، اپنے عمل سے جو ثابت کرے گا فرمایا وہی سچا. سچا کون ہے؟ جو عمل سے ثابت کرے. جو بس کہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا. وہ جھوٹا ہے. ادھر لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر کچھ اور دکھاتے ہیں. تو وہ عمل سے جو پتہ چلتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے یار یہ تو ایسے کہتا تھا، اتنی دیر یہ کہتا رہا، میں نے اس کی بات کو میں مانتا رہا،
اب یہ جب بات کھلی ہے، جب وہ وقت آیا تو پھر اندر سے کیا نکلا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے. تو احباب اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ بڑے اچھے دوست ہیں، یہ بڑے اچھے دوست. یہ اچھے دوست ہیں، ان سے دوستی کرو. ان سے کیا کرو؟ اللہ کہتا ہے دوستی کرو. اللہ کہتا ہے دوستی ایسے نہیں کرنی. جو میں نے دوستی کا معیار آپ کو بتا دیا. وہاں پر جا کر جو ہے وہاں گئے اور وہاں سے ہم نے مکھانے خریدے، وہاں پر بابے کی دربار شکر خریدی، لوگوں کے اندر جو تقسیم کی، اوپر پھینکی. بابے سے یہ محبت بابے کی نہیں ہے. بابے کی محبت کیا ہے؟ بابے کا عمل کرنا. جو بابا عمل کرتا تھا وہ عمل کرنا، یہ محبت ہے. بابے نے نہیں کہا کہ میری محبت یہ ہے کہ تم میرے دربار پہ آؤ، وہاں سے مکھانے لو اور مکھانے لے کے تو جناب لوگوں نے بڑھ دے لو، شکر لے کے بڑھ دو، بریانی کی دے لے کے آؤ، پکا کے جاؤ، تو خرید کے جناب وہ تو تقسیم کر دو. بابے نے فرمایا وہ ایک مقام کسی ایک بابے نے بھی نہیں کیا کہ میری یہ محبت ہے کہ تسی آؤ اور لنگر کھاؤ یا کھلاؤ تو چلے جاؤ، بس جو ہے میری محبت پوری ہو جائے گی. ایک بابے نے کیا فرمایا. اللہ نے جو فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ تو دوست ہیں، یہ تو اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرو. دوستی کا معیار جو ہے پھر جو ہے ہمیں ادا کرنا ہوگا، اپنے اکابرین کو دیکھنا ہوگا. دوستی کیا ہے؟ فرمایا نبیین کیا ہے؟ اللہ کے رفیق ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اب وہاں سے سلسلہ چلا، نبیوں سے چلا نا. اب ہم نے دیکھا جو نبیوں کو چاہتے تھے انہوں نے کیا کیا، تو دیکھ لیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی. آپ دیکھیں ان کی شان، ان کی تاریخ دیکھیں، ان کا کام دیکھیں کہ پیارے ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں. آپ نے پھر کیا کیا؟ کیا ابو بکر نے بس مال دیا؟ کسی کو بری بات لگے گی، لوگ جیسے لنگر کھلانے، ایک مول صاحب کو ماڑی گل ہے، کسی نے چول کھلانا، کسی نے روٹی کھلانا، ایک ماڑی گل. ماڑی نہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ ماڑی گل نہیں، بات اچھی ہے، چنگی گل ہے. بس صدیق اکبر نے مال دیا. جب بات آئی نا مال کی تو حضور نے فرمایا مال چاہیے. ابو بکر صدیق گھر گئے اور سارا مال جمع کیا، سارا مال جمع کیا. حضور نے فرمایا ابو بکر مال لے آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ لے کے آئے. حضور نے فرمایا کتنا مال لے کے آئے ہو؟ حضور سارے لے آئے. حضور سارا لے آئے. جب مال کی بات ہے تو پھر دیکھا نہیں، پھر گڑ کے نہیں جناب جو پیسے کرتے جناب دیکھ کے یہ بڑا نوٹ اگے آ گیا پھر پیچھے کرو، پھر بڑا آ گیا پھر پیچھے کرو، پوری کاپی پیچھے کرو. وہ جناب سب تو اتنے چھوٹا جا نوٹ 10 والا لگا وہ جناب لنگر واسطے. جب مسجد میں پا چڈو کوئی فقیر آ گیا جیب چاہتا پایا بڑے نوٹ، بابا معاف کر ہوں میرے کو ٹوٹے پیسے کوئی نہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اس کو محبت نہیں کہتے. محبت یہ محبت جو ہے اس وقت کے مجدد دوران نے ہمیں بتایا. وہ کہتے ہیں مسجد کی جولی جب آئی نا، مسجد کو جمعے کے بعد جو پھیرتے نا، بابا جی فرماتے کہ میں وہ بھی پیسے ڈال دیتے. وہ ایسے مولوی تو نہیں تھے ایک پاس آئے اور جائیں نا. وہ کہتے کہ میں جیب ہاتھ پایا تو 5000 کا نوٹ نکلا ہے، 5000 کا نوٹ. جی ناصر صاحب آگے تشریف لے. یہ ہمارے ماشاءاللہ ذمہ دار دوست ہیں. بابا جی فرماتے کہ میں نوٹ جب دیکھا تو بڑا نوٹ نکلا ہے. فرماتے کہ میں نوٹ بڑا ہے تو فرمایا کہ میرے رب کا نام بھی بڑا. مسجد بھی بڑی ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر چھوٹا نوٹ نہیں چلے گا. فرماتے کہ میں نے ذرا بھی جو ملال نہیں کیا فوراً میں نے اس جوڑی کے اندر 5000 کا نوٹ ڈالا. تو مجھے ادھر 14-15 سال ہو گئے، میں نے آج تک جو 5000 کا نوٹ مسجد کی جوڑی سے نہیں دیکھا. یہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہمارے پاس ہوتے لیکن نکلتے نہیں جوڑی سے. گلے سے بھی جو پھٹے پرانے ایسے نوٹ نکلتے جب دکاندار کو دے تو کہتے اس کے جو چہرے سے جو ہے وہ یہ سوراخ ہوا ہے، اس کا بابے کا چہرہ جو پھٹا ہوا ہے. اب کہتے کوئی ٹیپ لگی اس کے اوپر، وہ کہتا ٹیپ بھی لگی ہے لیکن یہ چلے گا نہیں. جو نہیں چلتا وہ ہم جو گلے میں ہم تو نکالتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے. وہ جب دکاندار کو دیتے ٹیپ لگی ہوتی ہے، ٹیپ والا نوٹ. میں نے ایک کو دیے کل 3 نوٹ اسے نکالے، اس نے یہ لیجیے 10-10 والے نوٹ نکالے. ہوتی 10 والے، زیادہ نوٹ کہاں کون سے ہوتے ہیں؟ 10 والے نوٹ. یہ محبت ہے ہمیں اسلام سے. پھر ایسے ہی جو ہے معاملات ہونے نہیں، ایسی بات ہونی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. میں صدیق اکبر کو کہا مال چاہیے. اب اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، صدیقین کا ذکر کیا. جب مال کی باری ابو بکر صدیق نے سارا مال پیش کیا. اب حضور نے فرمایا ابو بکر اب وطن بھی چاہیے، وطن کی یعنی قربانی چاہیے، یہاں سے کسی اور جگہ چلنا ہے. حضور اس کے لیے ابو بکر تیار ہے.
اب میدان جنگ ہے تو حضور نے فرمایا ابو بکر اب جان چاہیے، اب گردن بھی چاہیے، اب یہاں پر اللہ کے لیے کٹنا بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی عرض نہیں کیا، حضور مال بھی سارا دے دیا، آپ کے لیے بدن بھی چھوڑ دیا، میں نے اپنے باپ ابو قحافہ کو، آپ میرے باپ نے آپ کو برا بھلا کہا، میں نے باپ کے چہرے پہ تمانچہ بھی مارا، حضور سب کچھ چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر مکے سے مدینے آپ کے ساتھ آ گیا ہوں، حضور اب جان بھی چاہیے، اب گردن بھی دینے پڑے گی۔ یہ آپ نے نہیں فرمایا بلکہ عرض کیا حضور یہ سارا ابو بکر آپ کے لیے ہے، آپ کو جہاں سے چاہیے، جیسے چاہیے، جس وقت چاہیے ابو بکر حاضر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ جیسے چاہیے، جیسے چاہیے، جہاں سے چاہیے، جب چاہیے۔ ابو بکر نے آپ جنگ میں نہیں گئے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ میدان بدر کے اندر اس جنگ زوروں پر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں نہیں بیٹھے، آپ تلوار لے کر جو ہے وہ میدان عمل کے اندر ہے۔ فرمایا یہ ہمیں کردار ادا کرنا ہے۔ وہ صدیقین کی محبت لنگر کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، لنگر کھائے اور کھلائے، اور جب بات آئے ان کے کردار کی پھر جو ہے اس کردار کو ادا کرنے کے لیے جو ہے نکلنا بھی پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ سلسلہ چلتا ہے، صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں، تبع تابعین آتے ہیں، اولیاء اللہ آتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، صالحین آتے ہیں۔ صالحین کے اندر بڑا نام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر جو ہے آپ کا یہ سلسلہ آگے آپ کی اولاد کے اندر، پھر اولاد سے آگے ان کی نسل میں ہے، اور آپ کی ہی نسل کے اندر ایک ہے جن کا نام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا نام آپ کے ہی کردار کو دیکھ، دادا جی حجویری کو دیکھ لے، بابا فرید کو دیکھ لے، جو ان کی لڑی کے ساتھ ہے اور جو ان کے ساتھ منسلک ہے، پھر ان کا کردار دیکھے، ان کا عمل دیکھے، نماز بھی دیکھے، خیرات بھی دیکھے، ان کا میدان کے اندر نکلنا بھی دیکھے۔ ہم ایک ہی بات کرتے بس وہاں چلے گئے، کام ہو گیا، ایسے کام نہیں ہوگا، ہمیں وہ سارا عمل جو ہے وہ کرنا ہوگا جو اللہ کے صالحین نے، اللہ کے پیاروں نے جو عمل کیا ہے، وہ سارے کے سارے عمل ہمیں دہرانے۔ اور اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، بزرگ ہیں۔ اب یہ ضرورت کیا ہے صالحین کے ساتھ محبت کرنے کی، ان کے ساتھ پیار کرنے کی؟ میں اس بات کو جو بتا دوں پھر بات ختم کریں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بزرگ اور جو ہے اللہ کے ولی ہیں۔ مرشد کی اور پیر کی ضرورت کیا ہے؟ کس لیے ہم مرشد کو پکڑتے ہیں، پیر کیوں پکڑتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، لوگوں کو کہا لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ساری زندگی گزاری لوگوں کو کہتے ہوئے، لوگوں سے مناظرے کرتے ہوئے، بڑے مناظرے اپنی زندگی کے اندر، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے، ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کیے، ہر قسم کے جو ہے لوگ دنیا کے اندر سب کے ساتھ مناظرے، اللہ کی وحدانیت کا ہوتا ہے۔ آخر آپ کی موت کا وقت آیا، جسم سے روح نکلنے لگی، وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب اس وقت بھی شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس وقت بھی انسان کا ایمان جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ان شیطان للانسان عدو مبین، فرمایا شیطان تو تمہارا پرانا دشمن ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رضا کا وقت ہے تو شیطان آئے، اس نے کہا ہے فخر الدین رازی ساری زندگی تیری گزر گئی اللہ کو ایک ایک کہتے ہیں، ہاں تو اللہ ایک ہے، اس نے کہا کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ کس دلیل سے تو اللہ کو ایک کہتا ہے؟ تو آپ نے اس کو دلیل پیش کی۔ میں ایک یا دو چار دلیلیں دے سکتا ہوں اپنی علم کے مطابق، وہ آپ میں سے زیادہ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ دے سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کتنی کو دلیلیں دے گا اللہ کی ایک ہونے کی؟ ہمیں تو نماز بھی نہیں آتی، ہمیں تو جنازہ بھی نہیں آتا، ہاں جی ہمیں تو کلمہ بھی نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی نہیں آتا۔ ہم کسی کو کہہ دیں اذان پڑھو تو اس کو تو اذان بھی نہیں آتی۔ ہم کسی کو اقامت کا کہہ دیں مسجد بری ہو تو کہتی اقامت پڑھنی ہے، ہاں جی ادھر ادھر ہمارے چہرے جو پھرتے ہیں اقامت پڑھنی، میں نے تو کبھی حضرت صاحب پڑھی نہیں، ہاں جی کوئی ناراض بھیجتا آپ نے مجھے اقامت کا کام سارے لوگوں کے سامنے، مجھے تو آتی نہیں تھی، مجھے انسلٹ کر دیا آپ نے، آپ تھوڑا سا خیال تو کیا کریں۔ یہ مسلمان ہے۔
تو کیا دلیل کو دے گا اللہ کے ایک ہونے کی؟ ہاں جی، رسول اللہ کی ختم نبوت پر کسی سے پوچھ لیا جائے بتاؤ کہ حضور کو آخری نبی مانتے ہو، تمہارے پاس دلیل ہے تو کیا دلیل دو، کیا ہمارے نوجوانوں کو آتا ہے؟ یہ تو بلا ہو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے ہماری سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور بتایا کہ بس انہیں جانا، کیا کہا کہ بس انہیں جانا، بس انہیں، یہ ایک بات عام لوگوں کو سمجھا دی، بغیر علم والوں کی تو بڑی بات ہے نا، بغیر علم والوں کو بتا دیا، فرمایا یہ تو اعلیٰ حضرت نے تو پہلے بتایا، صدیہ پہلے اعلیٰ حضرت نے جو ہے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کیا، اعلیٰ حضرت تو پہلے بتایا، لیکن یاد کس نے کرایا؟ یاد کس نے کرایا؟ یاد تو بابا جی نے کرایا نا، پہلے بھی علماء تھے، ہم علماء کی نفی نہیں کر رہے، ہم پہلے علماء پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے، لیکن آج بچے کی زبان پر ہے انہیں جانا انہیں مانا، تھوڑا یہ ایک ہی بات ہے، بس یہ ایک بات سمجھے، ذرا اس کی جو ہے نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ایسی بات ہے اور ایسا یہ آپ کا شعر ہے، زندگی گزر جائے گی، ہاں جی، مزہ آئے گا اگر یہ بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، یہ بات اتنی ہے کہ اس سے آگے جو بات ہے وہ بڑی بات ہے۔ فرمایا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا جب تم جو ہے یہ بات پکارو گے، جب یہ بات تمہیں یاد ہو جائے گی کہ بس رسول اللہ ہے، جو بھی ہے بس رسول اللہ ہے، تو فرمایا پھر تو جب تم دنیا سے جاؤ گے نا تو پھر مسلمان جاؤ، پھر تم کیا جاؤ گے؟ للہ، پھر کہنا ہے للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا پھر جو ہے بندہ کہے گا میں ہوں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد، میں ہوں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا پھر ہماری لاشیں نے کہنا ہے۔ اگر ہمارے لاشے میں یہ بات سمجھنا نا، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تو ہمیں یاد ہمارے یہ بزرگ نے کرایا، اس ویل چیئر والے بابے نے ہمیں یاد کروایا، اور اللہ ہماری قوم کو، نسل کو، آنے والی نسلوں کو یہ یاد رکھنے کی توفیق دے دے، اور یاد رکھے جو بات انہوں نے یاد کروا دی ہے، تو انشاءاللہ یہ یاد رہے گی، جو بھولے ہوئے وہ بھی یاد کر لیں، جو ابھی جو ہے اکھڑ بن کر جو ہے ہم یہ بات نہیں کہتے تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ فی زمانے میں ہو رہا ہے اور دیکھنے کی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نے دلیل پیش کی کتنی؟ 360۔ موت کے وقت جب روح جسم سے نکل رہی ہو، اس وقت کچھ چیز اچھی لگتی نہیں، بندے کے سامنے اس کی بیوی آئے اس کو اچھی نہیں لگے گی، بچے آئے وہ اچھے نہیں لگے، مال اس کو جو ہے وہ سانپ کی طرح نظر آئے گا، یہ میرا مال یہاں پر آ گیا، میں نے بہتر تھا میں اس مال کو جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، مدرسے کو دیتا، مسجد کو دیتا، فقراء کو دیتا، مساکینوں کو دیتا، یتیموں کو دیتا، بے سہاروں کو دیتا، میں اس مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کر دیتا۔ وہ مال اس کو اس وقت اچھا نہیں لگتا، اس کے مال نے فائدہ ہی کیا دینا ہے، وہ تو پیچھے رہ گیا، اب اس کے اوپر تو لڑائی ہونی ہے، وارثوں نے لڑائی کری، یہ میرا ہے، وہ والا مکان میرا، وہ والا میرا، اتنا حصہ میرا بنتا ہے، اتنا حصہ میرا، بیٹی نے کہنا میرا بنتا ہے، بیٹوں نے بھائیوں نے کہنا ہم نے تمہیں دینا نہیں، تو باپ تمہیں دے جاتا۔ بہت یہ مسائل ہیں اس وقت اس دور کے اندر۔ بہرحال آپ نے اس وقت اللہ کے ولی تھے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، عالم دین تھے، 360 دلیلیں پیش کی، فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے اوپر 360 دلیلیں۔ موت کے وقت جب جسم سے روح نکل رہی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کائنات فرماتے ہیں، فرمایا جب موت جسم سے نکلتی ہے نا، اس کی فرمایا حالت یہ ہوتی ہے جیسے بکری زندہ ہو اور زندہ بکری کی کھال اتاری جائے، بکری کا دودھ دھونا نا، دودھ زندہ کا دھویا جاتا ہے، تو جن کے پاس بکریاں ہیں، جنہوں نے رکھی ہیں یا دیکھی ہیں، ان کو پتہ ہے بکری کا دودھ نکالنا کتنا مشکل ہے، کیوں جی ویسا دودھ نکالنا ہی، اس کے لیے ایک آدمی گلاس پکڑتا ہے، ایک اس کی ٹانگیں پکڑتا ہے، پھر وہ بھاگ جاتی ہے، ہاں جی، پھر اس کو پکڑنا پڑتا ہے، یعنی دودھ ہی نکالنا ہے، بس آرام سے نکالنا ہے، ہاں جی، وہ چھری سے تو نہیں نکالنا، دودھ ہاتھ سے نکلتا، ہاتھ سے دودھ بکری کی مثال حضور نے دی ہے، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتارنا، یہاں تو دودھ نہیں نکالا جاتا، تو کھال کو زندہ کیوں اتارے گی؟ کوئی کسائی لاؤ جو کہے کہ میں بکری کی زندہ بکری کی کھال اتار، جب اتر جاتی ہے تو پھر وہ ہماری اتارتے ہیں، پھر اس کے اندر پانی ڈال کر وہ ہمیں جو ہے ہماری کھال اتارتے ہیں، پھر اور کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں، کھال تو انسان کی اترتی ہے، کبھی
جو ہے یہ کھال کس لحاظ سے حکمران اتارتے ہیں، یہ بھی قصائیوں کے زمرے میں ہیں، سارے کے سارے جو حضور کی امت کی کھال اتارتے ہیں، حضور کے غلاموں کی کھال اتارتے ہیں، حضور کے غلاموں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے ہیں۔ لیکن بات بڑی ہے، جتنا بھی یہ ظلم ڈالتے ہیں، جب عاشقوں کے چہروں کو دیکھتے ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں۔ رات ہم نے 4 ایسے دوست ہمارے مرد مجاہد جو ادھر تو جڑا والا کی سرزمین پر تو وہ کہتے تھے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ جڑا والا کا سر فخر سے بلند ہوا۔ وہ نوجوان جب حویلیہ کی سرزمین پر، ایبٹ آباد کی سرزمین پر، جب اس کے بازاروں میں لبیک یا رسول اللہ اور سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی کہنے والوں پر جب آنسو گیس اور شیل پھینکے گئے اور لوگوں کو منتشر کر دیا گیا، لوگوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر ایک کال جو ہے وہ چلتی ہے کہ آج آپ نے یا رسول اللہ کہنے والوں پر شیل پھینکی ہے، آج کے بعد آج کے دن ہی اگلے اتوار کو ہم دوبارہ سے انہی بازاروں کے اندر آ کر اپنے نبی کا نام لیں گے۔ ڈرایا تھا نا، شیل پھینک کر ڈرایا۔ آج یہاں پر ایک گوبر کو آگ لگائے، وہ آنکھوں میں اس کا دھواں جاتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہاں موم بتی کا دھواں چلے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ پھر وہ شیل جو گیس والے بری گیس والے ہوتے ہیں، ہم نے تو دیکھے ہیں، آنکھوں میں پڑتی ہے تو کتنا آنکھوں کی حالت خراب ہوتی ہے۔ کہا کہ ہم دوبارہ سے آئیں گے، پھر تم اپنا زور لگانا، تم گولیاں برسانا، تم جو ہے ٹینک لے کر آنا، تم کچھ بھی برود ہمارے اوپر پھینکنا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے نبی کا نام دوبارہ سے وہاں پر لیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں اپنی بات جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہاں یہاں جڑا والا سے اپنے کرائے پر آج کسی نے دیہڑی نہیں دی، کوئی بریانی بھی نہیں گیا، کوئی 1000-2000 کی دیہڑی کے لیے نہیں گیا، بلکہ وہ اپنے خرچ پر، یہاں پر بھی ایک ساتھی نظر آ رہے تھے مجھے بیٹھے، وہ ماشاءاللہ وہ ساتھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے پہنچے، یہاں سے یہ کامران بھائی یہ بھی وہاں پر جو ہے پہنچے، اور انہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے وہاں کا دیکھا۔ کیا ان کا قصور تھا؟ یہاں سے جا کر حضور کا نام لیا تو پھر واپسی پر جب وہ چلنے لگے، گھروں کو واپس آنے لگے، حضور کا نام لے کر لائٹ کو بند کیا اور ان کے اوپر گولیوں کی برسات کر۔ وہ نوجوان کچھ وہاں پر پکڑے گئے، وہ ساتھی جن کا ذکر کر رہا تھا، بات بتانے لگا تھا، ان کو بھی پکڑ لیا۔ 4 ساتھی وہ جڑا والا کے وہ جیل کے اندر رہے، تقریباً یہ 18-19 دن جیل کے اندر رہے، رات واپس آئے، وہ 16 کے گرفتار ہوئے تو 3 کو واپس آئے، 3 دن بنتے ہیں۔ جب وہ آئے نا تو میں نے ان کو جب ملا رات، ان کو پوچھا، میں نے کہا جی بتاؤ، انہوں نے کہا جی سب ٹھیک ہے، سب۔ ان کے چہرے جو ہے رونق، جو افروز تھے، چہروں پہ رونق تھی، چہروں پہ ان کے رنگ سرخ تھے۔ یہاں پر تو 3 دن جیل میں گیا تو پھر اس کی آواز ایسے آتی ہے جیسے اس کو جو ذبح کر دیا گیا، اس کو ویسے ناٹک کے ساتھ ویل چیئر میں اس کو بٹھا کے وہاں کرتا ہوا جا رہا۔ وہ شیر، وہ نوجوان، وہ جب رات ان کو ہم نے دیکھا، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈا ہے، ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ یہ دین کی، اسلام کی پاور، رسول اللہ کی محبت تھی نا، رسول اللہ کے لیے گئے تھے، وہ کرپشن کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو اپنے نبی کی عزت کے پہرا دینے کے لیے گئے۔ چہروں پہ سرخی ہے، چہرے سرخ ہیں، ان کے گھر والے بھی خوش ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی جیب سے جو ان کے استقبال کے لیے، ان کی محبت میں جو لوگ گئے، ان کو کھانا کھلایا، چائے پلائی، ان کو مٹھائیاں کھلائیں، ان کا ہم جو ہے خوش ہیں۔ میں نے روٹی وغیرہ بتاؤ، انہوں نے کہا جی روٹی بھی صحیح، اور اس کے رسول اللہ کی محبت میں جو بھی ہمارے ساتھ ہوا۔ میں کہا جی تیرے موبائل مل گئے؟ انہوں نے کہا جی موبائل تو نہیں ملے۔ میں کہا وہ تو تمہیں مل ہی کوئی نہیں۔ ہر بندے کے پاس، نوجوان کے پاس موبائل 20-25 ہزار کا موبائل ہوتا ہے، وہی اس کی جمع پونجی ہوتی ہے، سب کچھ وہ موبائل ہی ہوتا ہے آج کل نوجوان کا۔ میں نے کہا یہ موبائل تو انہوں نے کہا جی نہ لپن پھر کی ہوئے، کچھ بھی نہ۔ ان کے گھر والوں سے پوچھا بتاؤ، کہتے یہ بچے چلے جائیں، حضور کی محبت میں ان کو جو گولی لگ جاتی، ان کو پھانسی ہو جاتی، ہمیں ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ ہے حضور کی محبت، یہ ہے حضور کا عشق، یہ ہے جب یہ بات ہوگی نا تو پھر وہ جب دنیا سے جائیں گے تو وہ کہیں گے اللہ الحمد میں دنیا سے ایسے نہیں ہوگا گھر میں بیٹھے ہیں جی کہہ دیں باتیں تبصرے کریں ادھر ادھر کی باتیں کریں اور کہیں جی اسی مسلمان ایسے مسلمان نہیں ایسے مسلمان ہونا
مسلمان ایسے ہونا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہمیں قربان ہے اپنے نبی کی عزت کے لیے، سب کچھ ہم جو ہے برداشت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے آپ نے 360 دلیلیں پیش کی، اس نے ساری انکار کر دی شیطان نے، وہ تو فرشتوں کا بھی استاد تھا، جب اس نے ساری ریجیکٹ کی تو آپ کے جو ہے مرشد کامل پیر نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مقام پر وہ شیخ کامل تھے، حضور فرما رہے تھے ایسا پیر نہ ہو جو کہ یہاں پر حضور کا نام ایسے نہیں لینا، ایسے لینا ہے، ایسے لینے سے سیاست ہو جاتی ہے، ایسے کرنے سے ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ویسے والی بات جو پیر ہوگا اس کی بیعت کو توڑو، اس کو چھوڑو، جو نبی کا نام لینے سے جو منع کرے ایسے نہ لو ایسے لو۔ فرمایا یہ نبی کا محب نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے عداوت رکھنے والا ہے۔ پیر نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ طاقت رکھتے تھے، آپ نے پانی ہاتھ میں لیا، وہ نماز پڑھنے والے تھے، وضو فرما رہے تھے، پانی ہاتھ میں لے کر یوں آپ نے پھینکا، بتا دیں کہ سینکڑوں میل کا سفر تھا، پانی کہ میں یہاں سے پھینکوں تو کہاں چلا جائے گا، یہاں زیادہ سے زیادہ دور چلا جائے، آپ نے پھینکا سینکڑوں میل کے سفر سے، اور آپ کے وہ مرید خاص فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چہرے میں پڑا، جب چلک پڑا پھر آپ نے فرمایا فخر الدین اس بے ایمان کو کہہ دو اللہ کو دلیلوں کے ساتھ نہیں، میں بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب ماننا ہے تو رسول اللہ کو ایسے نہیں مانا جو میں نے بات میری کی نا، عبادت کرنی ہے، آسان عبادت ہے، صلوات و سلام علیہ رسول اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں یا نہ کروں، صلوات و سلام علیہ رسول اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ فرمایا اگر ایسے تم نے عبادت کرنی ہے پھر عبادت کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا عبادت ایسے ہونی ہے کہ میرے رب کا نام ہے، میں نے نماز کے بعد لینا ہے، میرے نبی کا نام ہے، اذان سے پہلے بھی لینا ہے، میں نے نماز کے بعد بھی لینا ہے، میں نے مسجد میں بھی لینا ہے، میں نے بازار میں بھی لینا ہے، میں نے گھر کے اندر بھی اپنے نبی کا نام لینا ہے، جہاں جہاں میں ہوں گا وہاں وہاں میرے نبی کا نام۔ جب ایسے بات ہوگی تو پھر دنیا سے مسلمان جائے گا۔ فرمایا اگر وہ کہے گا نہیں ناپ تول کر لینا ہے، حساب سے لینا ہے، تو فرمایا پھر جو ہے محبت مکمل نہیں ہوگی۔ محبت فرمایا ایسے مکمل ہوگی جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کا درس دیا، محبت ایسے مکمل ہوگی جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی ہے، محبت ایسے مکمل ہوگی جو آج مولانا شریف کے درگاہ کے مرید ہیں۔ فرمایا تمہارے بزرگ جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے محبت کی، فرمایا کیسے دین پر چلے، لوگوں نے فرمایا مشورے دیے، حضرت بیٹھ جاؤ، حضرت گھر میں رک جاؤ، حضرت حجرے کا دروازہ بند کر لو، حضور اپنے حجرے میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا تاریخی جملہ ہے، فرمایا ایسی غیرت فقیری فرمایا مہر علی سے نہیں ہوتی۔ فرمایا جب بات آ گئی اپنے نانے کی عزت کی تو فرمایا مہر علی حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کرے گا بلکہ میدان عمل میں نکل کر جو ہے پہرا دی۔ بات یہ ہے میں ایسے جو ہے اگر ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا یہ بات جو قرآن ہے میں نے بارہا جو ہے جو موقع پر کہا ہے کہ دین کو سیکھیں، سمجھے دین ہمیں کہتا کیا ہے، ہم بس ایسے ہی سنا کر جو ہے دیکھ دکھا کر پوچھ کے اپنے دل سے دل کو جو مفتی بنایا ہوا ہے، جو دل کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ایسے ہمارا دین نہیں ہے، دین ہمارا مکمل ہے، ہمارا دین کے اندر کوئی شک نہیں ہے، دل کے مفتی مفتی بناؤ بلکہ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، جو اسلام کہتا ہے وہ کرو، جو دل کہتا ہے وہ دل کہتا ہے وہ نہ کرو، جو اسلام کہتا ہے وہ کرو۔ دل تو کہتا ہے وہاں جاؤ جو اس کے جو ہے احتجاج کے اندر وہاں پر جو گانے سنو، وہاں پر اس کو جہاد کرتے کو کتنی جو ہے یہ بے شرمی ہے، بغیرتی کا ہے، ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ ارے جہاد کے اندر بتاؤ کہاں گانا ہوتا ہے؟ ارے کوئی کہتا ہے وہاں پر پہلے گانے بھی ہوتے تھے، ڈانس تو ہوتا تھا نا، گانے بھی ہوتے تھے، بتاؤ کہاں پر ڈانس ہوتا ہے؟ بتاؤ کس جہاد کے اندر مصطفیٰ عورتوں کو لے کر گئے ہیں، بچیوں کو لے کر گئے ہیں، ننگے سر عورتوں کو لے کر گئے ہیں۔ ارے اسلام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ یہ کیسا مذاق ہے کہ آپ عورتوں کو جہاد کے نام پر باہر نکالو، پھر ان سے ڈانس کرواؤ، ننگی ڈانس کو عورتیں کریں اور تم کو ہم جہاد کر رہے ہیں۔ ارے تمہاری فکر پر لعنت، تمہارے اس احتجاج پر لعنت، تمہارے اس جہاد اس لفظ جہاد کو استعمال جو تم نے کیا ہے، تم پر ہزاروں نہیں اربوں لعنت ہے۔ جہاد اس بات کا نام نہیں ہے، جہاد اس بات کا نام ہے کہ مرد اپنی تلواروں کے ساتھ جو ہے میدان عمل میں نکلے اور جو مصطفیٰ کے خلاف بولے اس کی تلوار جو ہے اس کا سر قلم کر دے یا پھر وہ خود جو ہے شہید ہو جائے۔
اس بات یہ کون سا جہاد ہے بتائے؟ ایک گولی چلے تمہاری دوڑے لگ جائے، کسی کو تکلیف ہے تو ہو، ہمیں اس فرق نہیں پڑتا، ہم محراب و منبر کے وارث ہیں، یہ بات ہم نے کر لی ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ کنجر خانہ ہے، یہ بغیرتی ہے۔ ہم اداروں سے اور اپنے عدلیہ سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اس کنجر خانے کو بند کرایا جائے۔ جو بھی اس کنجر خانے کے لیے نکلے تم اس کو سیکورٹی دیتے ہو، تم اس کا تحفظ کرتے ہو، جو لبیک یا رسول اللہ کے لیے نکلے، جو فرانس کے جو مردود کے لیے نکلے، جو گستاخوں کے لیے خلاف نکلتے ہیں، تم ان کے اوپر گولیوں کی برچھار کرتے ہو، ارے پھر بھی قلعہ نہیں کرتے، تم ان کی عورتوں کے منہ پہ تماچے مارتے ہو، سید زادیوں کو مارتے ہو، ان کی چادر اور چار دیواری کا آپ فرق جو ہے ختم کر کے ان کے گھروں میں گھستے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، ان کے بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہو، ارے تم بستوں میں گھس کر حافظ قرآنوں میں پکڑ کر جو ہے جیلوں میں بند کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم جو یہ دہشت گرد ہیں۔ ارے یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو اپنے نبی کی عزت کے اوپر پہرا دینے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم یہ بات آج سر منبر بھی کرتے ہیں، ہم یہ بات کل جو ہے بازار میں بھی کریں گے، ہم جو ہے یہ بات جو ہے ہمیں پھانسی پر لٹکاؤ گے وہاں بھی ہم یہ بات کہیں گے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، سونے نبی کے دیوانے، سونے نبی کے دیوانے۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے لیے ہے، بتائے یہ کس کے نام پر اور کس کے کہنے پر جو ہے یہ تم جو شور کر رہے ہو، یہ تم جو ہے لوگوں کا مذاق بنا رہے ہو، کافر ہو جو دیکھ کر جو ہے تمہیں مسکرا رہے ہوں گے۔ یہ کون سا اسلام ہے پاکستان کے اندر؟ ہاں جی، جو اسلام کا نام لے کر اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے، یہ توہین ہے، یہ توہین رسالت ہے، توہین اسلام ہے۔ خدا را توہین اسلام اور توہین رسالت کو روکا جائے۔ یہ لوگ گستاخ ہیں، یہ نہ پاکستان کے جو ہے محب ہیں اور نہ عوام کے محب ہیں اور نہ اسلام کے ساتھ جو ہے محبت کرنے والے ہیں، یہ ساروں کے دشمن ہے، ملک کے دشمن ہے۔ خدا را خود بھی ان تبصروں سے بچ جاؤ، وغیرہ قبر میں جاؤ گے وہاں اس فتنے عمران نے نہیں آنا بلکہ وہاں میرے مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے کیوں تم اس فتنے کے پیچھے رہے جو ہے کہتا تھا میں تمہیں محمد رسول اللہ سے بھی آزادی دلواؤں گا، تمہیں لا الہ الا اللہ سے بھی آزادی، تو تمہیں ابھی بھی ہے، ابھی تم آزادی کے ساتھ زندگی گزارو، جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرتے ہو۔ شراب تم پیتے ہو کہ نہیں پیتے؟ دھوکہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ چوری کرتے کہ نہیں کرتے؟ سارے پٹھے عمل غلط آپ کر رہے ہو۔ ہاں جی، وہ تمہیں اور اس طرف جو ہے دکھیلنا چاہتا ہے، تمہارے بچوں کو دکھیلنا چاہتا ہے، تمہاری بچیوں کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے۔ سارے آپ کم از کم آپ جو گناہ کرتے ہیں وہ آپ چھپ کر کرتے ہیں، آپ کہیں نہ بھائی وہ جو کرتے وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اتنی آزادی ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ کھلا ہمیں جو ہے گناہ کرنے کی اجازت مل جائے، ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے، ہمیں جو ہے وہ لائسنس مل جائے، آپ جہاں چاہے جرم کریں، جہاں چاہے گناہ کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس کا۔ یہ کیوں جی آپ اس کے خلاف احتجاج کرتے کہ نہیں کرتے؟ انشاءاللہ جو اس کے اس کنجر خانے کے خلاف ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ کنجر خانہ ہے بھائیو، ہاں جی دلیل کے ساتھ بات ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ہر مسلمان کو صحیح اسلام پڑھنے کی، اسلام کو یاد رکھنے کی، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے یہ بات یاد رکھنا، اسلام نے تمہارے کام آنا ہے، تمہارے کام مصطفیٰ نے آنا ہے، تمہارے کام ان سیاستدانوں نے اور جو اسلام کے دشمن انہوں نے تمہارے کام نہیں آنا۔ اللہ ہم سب کو